دوستان محترم، امام سجاد علیہ السلام یہ آئمہ اہل بیت میں چوتھے امام ہیں، امام سجاد علیہ السلام۔ آپ کا اصل نام کیا ہے؟ علی۔ آپ کا اصل نام کیا ہے؟ علی۔ اسم آپ کا علی ہے۔ سجاد اور زین العابدین آپ کا لقب ہے، اور آپ کی کنیت ہے ابو محمد، اور آپ یہ القاب سجاد، زین العابدین، سید الصابرین، امام الصابرین، اور بھی کئی القابات ہیں لیکن مشہور یہ تین ہیں۔ دوستان محترم، جب امام حسین علیہ السلام شہادت کے لیے جانے لگے نا، روایات میں آتا ہے کہ امام نے اپنی تیاری کر لی، ادھر امام سجاد علیہ السلام اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے۔ آپ اٹھے، لڑکھڑائے، پھر بیٹھ گئے، پھر اٹھے، لڑکھڑائے، پھر بیٹھ گئے، پھر اٹھے، پھر لڑکھڑائے، پھر بیٹھ گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ جناب سیدہ زینب علیہ السلام نے جب دیکھا نا کہ یہ زین العابدین کا معاملہ، تو آگے بڑھ کے پوچھتی ہیں کہ میرے بیٹے کیا وجہ ہے؟ کس چیز نے مضطرب کیا تمہیں؟ کیوں اس طرح کر رہے، اٹھتے ہو بیٹھتے ہو، اٹھتے ہو بیٹھتے ہو؟ کہا پھپھی ماں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بابا سے پہلے میری شہادت ہو جائے۔ آپ اس طرح کیجئے کہ مجھے اوزار وغیرہ جو ہتھیار ہیں میرے جسم سے پیوست کر دیں، زرہ دے دیں، مجھے تلوار دے دیں، مجھے سب کچھ دے کر ایک گھوڑے پر بٹھا کر مجھے کربلا کی طرف ہانک دیں، میں جاؤں اور میرے لیے دعا کریں کہ میں ثابت قدم رہوں، کیونکہ میں یہ نہیں دیکھ سکتا کہ میری نظروں کے سامنے میرا بابا شہید ہو، اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اب جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ شہزادے یہ معاشیت الہی نہیں ہے، تقدیر کا نظام کچھ اور ہے۔ یہ باتیں کر رہی امام حسین بادشاہ تشریف لے آئے، کہا بھئی سجاد بیٹا کیا بات ہے، کیوں اتنا مضطرب ہو، پھپھی سے کیا باتیں کر رہے ہوں؟ ساری باتیں عرض کی۔ فرمایا نہیں بیٹا، اگر تو بھی چلا گیا، میں نے بھی جانا ہے، تقدیر الہی میرا قتل لازم ہے، میری شہادت ضرور ہونی ہے، اور اگر تو بھی چلا گیا تو یہ جو محارم ہیں، یہ جو محرم ہیں، یہ جو بیوییں ہیں، یہ جو تیری پھپھی ہے، تیری مائیں ہیں، ان کے ساتھ محرم کون ہوگا؟ دوسری بات، اگر تو بھی چلا گیا تو حسینی سادات کا جو نظام ہے یہ کہاں سے چلے گا؟ حسینی سادات کا نسب رک جائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ میری نسل رک جائے۔ میری نسل کا سلسلہ، نبوت کی جو اولاد کا سلسلہ ہے حسینیت کی طرف سے، وہ تجھ سے چلے گا۔ اور تیسری بات، جو سلسلہ امامت ہے، جو سلسلہ وصایت ہے، وہ تجھ سے چلنے والا ہے، لہذا تجھے رہنا ہوگا اور ثابت قدمی اور صبر کے ساتھ ان بیبیوں کے ساتھ جانا ہوگا۔ اب عرض کی بابا جان، میں وہ دل وہ جگر کہاں سے لے کے آؤں کہ جو یہ سب دیکھے کہ میری آنکھوں کے سامنے میرا بابا حسین شہید ہو۔ امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے۔ روایت میں آتا کہ امام حسین نے اپنا سیدھا ہاتھ زین العابدین کے سینہ مبارکہ پر رکھا اور رکھ کے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میرے اس بیٹے کو صبر عطا فرما اور یہ ہمت عطا فرما کہ یہ سب کچھ برداشت کرے۔ اور پھر جناب امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس چلے کربلا کی طرف، شہادتیں ہوئیں۔ پھر نبی کا یہ شہزادہ جناب سجاد علیہ السلام منصب امامت پر فائز ہوا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے کربلا کے بعد ساری زندگی آپ کی آنکھوں میں آنسو خشک نہیں ہوئے،
آج ہم خود کو کہتے ہیں نا کہ ہم آل محمد کے غلام ہیں، لیکن ایک بندہ ایک ہم سے دلیل قائم کرے، ایک بندہ ہم سے اعتراض کر دے تو ہم شک میں پڑ جاتے ہیں کہ شاید واقعی حسین کے غم میں رونا گناہ ہے، سوگ صرف 3 دن کا ہے۔ لیکن یہاں پر سید الصابرین جناب سجاد بادشاہ علیہ السلام ساری زندگی روتے رہے۔ اور ایک روایت میں تھا کسی نے پوچھا اے امام الصابرین، اے سید الساجدین، اے زین العابدین، آپ اتنا روتے ہی رہتے ہیں، دن بھی روتے ہیں رات بھی روتے ہیں؟ فرمایا پوچھنے والے انصاف کر، کہا عرض کی مولا پھر کیا وجہ کیا ہے، ہر وقت روتے رہتے ہیں؟ فرمایا یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف قتل نہیں ہوا تھا، شہید نہیں ہوا تھا، گم ہوا تھا، اور جناب یعقوب علیہ السلام 18 سال تک اتنا روئے کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اور میرے سامنے میرے 18 یوسف قتل ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، اور تو مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ روتے کیوں ہیں؟ دوستان محترم، سید الساجدین جناب سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کربلا کے بعد امامت کا سلسلہ آپ کی طرف منتقل ہوا، اور روایات میں آتا ہے کہ آپ تشریف فرما ہیں محمد بن حنفیہ، یہ حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں کسی اور زوجہ سے، محمد بن حنفیہ۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ تشریف فرما ہیں، محمد بن حنفیہ حاضر ہوئے اور آ کے امام زین العابدین سے فرمایا کہ اے میرے بھتیجے سن، میں رشتے میں بھی تیرا چاچا ہوں اور عمر میں بھی تم سے بہت بڑا ہوں، لہٰذا یہ امامت اور وصایت یہ میرا حق ہے، یہ مجھے دے دو، جو آپ کے پاس ہمارے آباء و اجداد کے جو ہتھیار ہیں یہ مجھے لٹا دو، کیونکہ امامت کا حقدار میں ہوں۔ جناب سید الساجدین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے چچا، جس چیز کا تو اہل نہیں ہے اس کے لیے تو کیوں اتنی تغودو کر رہا ہے؟ یہ امامت اللہ رب العزت نے اور امام حسین علیہ السلام نے مجھے عطا فرمائی، تو اس سزا کا کیوں اس سزا میں پڑ رہا ہے؟ یہ بڑی ذمہ داری ہے۔ اور پھر محمد بن حنفیہ نے پھر کہا نہیں اے زین العابدین، یہ جو امامت کا بوجھ ہے یہ تیرے کندھوں پر نہیں ہے، اس کا اہل میں ہوں۔ فرمایا اچھا چچا، اس طرح کرتے ہیں، حاکم کے پاس چلے جاتے ہیں، حاکم جو کہے گا ہم وہ کر لیں گے۔ کہا کون حاکم؟ کہا میں ہوں امام، تو ہے علی کا بیٹا، اب ہمارا حاکم وقت کا جو بادشاہ وہ تو ہو نہیں سکتا۔ پھر کہا کون حاکم؟ کہا ہمارا جو حاکم ہے وہ حجر اسود ہے، ہمارا فیصلہ وہی کر سکے گا۔ کہا چچا، کہا سجاد چلو۔ جناب سجاد علیہ السلام محمد بن حنفیہ کا ہاتھ پکڑا اور حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کہا چچا حجر اسود سے بات کرو۔ آپ نے محمد بن حنفیہ نے حجر اسود کو سلام کیا، حجر اسود خاموش۔ اب حجر اسود کیا آپ سمجھتے نا کیا ہے؟ حجر اسود ایک پتھر ہے جو کعبہ شریف کے ایک کارنر میں پیوست ہے، نصب ہے۔ محمد بن حنفیہ نے سلام کیا، حجر اسود خاموش۔ محمد بن حنفیہ نے حجر اسود سے بات کی، حجر اسود خاموش۔ اب محمد بن حنفیہ پیچھے ہٹ گئے۔ کہا چچا میں بات کروں؟ کہا ہاں کر۔ سیدنا امام زین العابدین نے حجر اسود کو کہا السلام علیک، اے حجر اسود تجھ پر سلام ہو۔ اب حجر اسود نے جواب دیا وعلیکم السلام یا ابن رسول، اے رسول اللہ کے بیٹے آپ پر بھی سلام ہو۔ امام زین العابدین نے فرمایا کہ اے حجر اسود، ہم دونوں کے درمیان جو اس وقت جھگڑا چل رہا ہے، جو معاملہ ہے، ہمارا یہ فیصلہ کر کہ امامت کا اصل حقدار کون ہے، میں ہوں یا محمد بن حنفیہ ہے؟ تو حجر اسود نے کہا کہ خدا کی قسم کہ امامت کا اصل حقدار ابن حسین ہے۔ اے محمد بن حنفیہ، امامت کا بوجھ بہت زیادہ ہے اور تیرے کندھے اس بات کے متحمل نہیں ہے کہ تو امامت کے بوجھ کو برداشت کر سکے۔ امامت کا اس وقت اصل حقدار ہے تو وہ حسین کا بیٹا علی ہے۔ اور پھر
یہی امام علیہ السلام سیدنا زین العابدین علیہ السلام وقت کے بادشاہ کا بیٹا ہشام ابن عبد الملک، حج کے دن ہیں، یہ حج کے لیے حرم شریف میں آیا اور اس کے ساتھ شام کے وزراء اور امرات ہیں، یہ ساتھ ایک پورا جھرمٹ اور حرم شریف میں داخل ہوا، طواف کیا، طواف کرنے کے بعد حجر اسود کی طرف بڑھا کہ حجر اسود کو بوسہ دوں، لیکن رش اتنا تھا کہ اس کی باری نہ آئی۔ اب یہ تھک ہار کے لوگوں کے جھرمٹ سے پیچھے ہٹا اور پیچھے آگے کرسی لگوائی اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ لوگوں کو دیکھنا شروع ہو گیا کہ رش کم ہوگا میں حجر اسود کا بوسہ لے لوں گا۔ ایک دم سے ایک دروازے کی طرف سے جناب امام زین العابدین علیہ السلام حرم مبارک میں داخل ہوئے۔ جب حرم اقدس میں داخل ہوئے نا تو لوگ آگے بڑھنا شروع ہو گئے، کوئی حرم آپ کے امام زین العابدین کے ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی آپ کے پاؤں چوم رہا ہے، اور پھر امام سجاد علیہ السلام نے طواف شروع کیا۔ اب جب طواف کر رہے تھے امام سجاد علیہ السلام تو لوگ ادبن پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اب یہ ہشام ابن عبد الملک یہ بھی دیکھ رہا ہے اور جو شام کے امراء تھے، جو وزراء تھے، وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ یار یہ کون خوبصورت اور حسین شہزادہ ہے کہ جس کے عدم میں لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اور پھر یہ جس جگہ یہ حجر اسود کے سامنے یہ کرسی لگا کے بیٹھا تھا نا، وہاں لوگ دوسرے بھی شام کے لوگ بیٹھے تھے۔ اب جب امام نے اپنے طواف پورے کیے، طواف پورے کرنے کے بعد حجر اسود کی طرف بڑھے کہ بوسہ لے لوں۔ اب جب امام آگے بڑھے تو لوگوں نے ادبن پیچھے ہٹنا شروع کر دیا کہ امام بوسہ لے لیں۔ اب امام علیہ السلام کی ذات اقدس بڑے آرام سے، بڑی محبت سے، بڑے ادب سے حجر اسود کی طرف بڑھے اور حجر اسود کا جا کے بوسہ لیا۔ بوسہ لے کے اسی محبت کے ساتھ پیچھے آئے اور ایک طرف ہٹ کے آپ نفل پڑھنا شروع کر دیے۔ اب ایک وزیر نے، شام کا ایک وزیر تھا، اس نے ہشام بن عبد الملک سے پوچھا کہ اے ہشام، یہ کون شہزادہ ہے، یہ کون زیوکار انسان ہے کہ جس کے ادب میں لوگوں نے اس کو جگہ دے دی، اور تو بادشاہ کا بیٹا، تجھے لوگوں نے جگہ نہیں دی۔ اب ہشام بن عبد الملک حالانکہ جانتا تھا یہ کون ہے، کہنے لگا میں نہیں جانتا یہ کون ہے، کوئی نیا ہی آیا ہے۔ اب پاس ایک فرزدق نامی ایک شاعر تھا، عرب کا شاعر اور بڑا مشہور شاعر تھا۔ جب اس نے سنا نا کہ ہشام بن ملک نے کہا کہ میں نہیں جانتا یہ امام زین العابدین کون ہے، فرزدق آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ یہ نہیں جانتا لیکن میں جانتا ہوں یہ کون ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں بتاؤں یہ کون ہے؟ روایات میں آتا ہے اور البدایہ والنہایہ میں پورا قصیدہ تقریباً یہ 106 اشعار ہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں، بعض نے کم لکھے ہیں، جس نے کم لکھے اس نے 96 اشعار لکھے ہیں البدایہ والنہایہ میں۔ اور تفسیر ابن کثیر، حافظ ابن کثیر نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، اور تاریخ دمشق اور تاریخ بغدادی میں بھی یہ روایت ہے۔ اس کا پورا قصیدہ اس نے لکھا۔ فرزدق بادشاہ جو شاعر تھا وہ کہنے لگا یہ وہ انسان ہیں جن کو وادی بطحا بھی جانتی ہے اور حجر اسود بھی جانتا ہے، بیت اللہ بھی جانتا ہے۔ میں جانتا ہوں یہ کون ہے، یہ وہ ہیں جنہیں وادی بطحا بھی جانتی ہے، جسے حجر اسود بھی جانتا ہے، جسے بیت اللہ بھی جانتا ہے، اور تو سمجھتا ہے نا، تو کہتا ہے نا کہ میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ سن، یہ زہرا کا بیٹا ہے، یہ اس کا بیٹا ہے، اس کا جانشین ہے، نبوت جس پر ختم ہو گئی، اور یہ اس کا بیٹا ہے کہ اس وقت اس کے باپ جتنا کمال شخصیت کوئی بھی نہیں ہے، اور تو سمجھتا ہے کہ اسے کوئی جانتا نہیں۔ سن، یہ امام زین العابدین ہیں۔ اور پھر جب وہ ہشام بن ملک نے سنا نا یہ فرزدق بادشاہ جو شاعر تھا، اس نے یہ سب کچھ چاک کر دیا، سب کچھ سامنے لے آیا، وہ جو شام کے امراء تھے، وہ جو وزراء تھے، بھاگے جناب زین العابدین کی طرف، تو ہشام نے حکم دیا کہ اس فرزدق بادشاہ کو اس کو پکڑو اور اسے جیل میں ڈالو۔ روایات میں آتا ہے کہ پکڑا گیا، جیل میں ڈالا گیا۔ جب امام زین العابدین کو پتا چلا نا کہ فرزدق کو، شاعر کو پکڑ لیا گیا ہے، تو آپ نے 10,000 درہم تحفہ کے طور پر، ہدیہ کے
طور پر فرزدق جو شاعر تھا اس کی طرف بھیجے کہ یہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے۔ فرزدق جو شاعر تھا آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونا شروع کر دیا، اور جو امام کی طرف سے قاصد گیا تھا نا اسے کہنے لگا کہ یہ 10,000 درہم لے جاؤ اور امام کی بارگاہ میں عرض کرو کہ میں نے جو قصیدہ کہا ہے نا وہ حقیقت کی بنیاد پر کہا ہے اور آپ کی محبت میں کہا ہے، یہ درہم یا دینار کی وجہ سے نہیں کہا۔ آج تک میں نے بادشاہوں کے قصیدے لکھے ہیں اس وجہ سے لکھے کہ مجھے درہم اور دینار ملیں، لیکن واللہ تعالی جو میں نے آپ کا قصیدہ لکھا ہے آپ کی محبت کی وجہ سے لکھا ہے، درہم واپس لے جاؤ۔ اور وہ جب درہم واپس آئے نا امام زین العابدین علیہ السلام نے پھر واپس بھیجا، کہا فرزدق سے کہو کہ تمہاری محبت کا انکار نہیں، تم نے جو عشق اور محبت اور ادب کیا ہے اس کا انکار نہیں ہے، لیکن ہم جو چیز دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے، یہ ہماری طرف سے قبول کر۔ دوستان محترم، ایسا بادشاہ سجاد علیہ السلام، اور آپ کو امام الصابرین کا لقب جو ہے وہ صرف اس وجہ سے نہیں ملا کہ آپ نے کربلا میں ہی سب کچھ کیا، بلکہ نہیں، آگے بھی روایات میں آتا ہے کہ جب مختار سقفی نے اعلان کیا نا کہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو اکٹھا کرو اور ان کو قتل کرنا شروع کرو، جو ملتا ہے اسے اسی طرح مارو جس طرح انہوں نے کربلا والوں کو شہید کیا ہے، مختار سقفی نے اعلان کر دیا۔ تو ایک سنان بن انس شخص تھا جو یہ دعویٰ کرتا تھا، جس نے دعویٰ کیا تھا یزید کے سامنے کہ حسین کو میں نے قتل کیا ہے۔ سنان بن انس جنگجو تھا۔ اب یہ جب پتا چلا کہ مختار سقفی نے اعلان کیا ہے کہ قاتلان حسین کو قتل کرو، تو یہ نکلا جنگلوں میں، صحراؤں میں، ادھر کوچ کر گیا۔ اب مارا بھٹکا پھر رہا ہے۔ وقت گزرا، ایک دن بہت بھوک اور پیاس لگی، کھانا ختم ہو گیا، پانی نہ ملا، صحرا میں بھٹکتا پھر رہا ہے پانی کی تلاش میں، خوراک کی تلاش میں، اور یہ بھٹکتا دیکھا کہ صحرا میں کچھ خیمے لگے ہوئے ہیں، خیام گاہیں ہیں، خیمے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ سنان بن انس ان خیموں کی طرف بھاگا، اور جاتی جس پہلے خیمے کا اس نے جو پردہ تھا وہ اٹھایا نا، جب دروازہ کھولا یا پردہ اٹھایا تو پردہ اٹھاتے ہی پھر پھینک دیا اور بھاگنا شروع کر دیا۔ اب یہ جو خیمے تھے یہ خیمے امام زین العابدین کے تھے، اور یہ اس لیے لگائے تھے کہ جو حجاج دوسرے ملکوں سے آتے ہیں ان کی خدمت ہو سکے، ان کو طعام اور پانی وغیرہ پیش کیا جائے۔ اب جب اس نے جو پہلا خیمہ جس کا پردہ اٹھایا، پہلے خیمے میں سیدنا سجاد بیٹھے تھے، جب اس نے دیکھا کہ امام زین العابدین ہے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ اب ادھر سے امام نے حکم دیا کہ اسے پکڑ کے لاؤ۔ کون ہے؟ پکڑ کے لاؤ۔ جان تو گئے نا سجاد کہ یہ کون ہے؟ جب اسے غلام نے پکڑا واپس لے کے آئے، اب امام سجاد نے بجائے یہ کہنے کے کہ میں تجھے پہچان گیا ہوں، جان گیا ہوں، فرمایا اے اجنبی کدھر آئے ہو؟ کون ہو تم؟ تم نے ہمارا خیمہ اٹھایا اور پھر پھینک دیا، وجہ کیا ہے؟ اب سنان بن انس نے سوچا کہ شاید انہوں نے مجھے پہچانا نہیں۔ اب سنان کہنے لگا کہ اے امام میں اجنبی ہوں، میرے پیچھے چور اور ڈاکو لگ گئے تھے، لہٰذا میں بھٹکتا ہوا مارا آپ کی طرف آ گیا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا اچھا۔ امام نے حکم دیا کہ اس کی خدمت کرو۔ ایک علیحدہ خیمہ لگایا گیا، سنان بن انس اس میں ٹھہرا، ایک دن کھانا پیش کیا گیا، دوپہر کو کھانا پیش کیا گیا، شام کو کھانا پیش کیا گیا، پھر اگلا دن، تیسرے دن سنان بن انس امام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہا اے امام مجھے اجازت فرما دے۔ فرمایا ہاں ٹھیک ہے سنان، جانا چاہتے ہو ٹھیک ہے۔ کہا امام میں جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا رک، جانا چاہتا ہے رک۔ امام اندر گئے، بہترین ایک مشکیزہ پانی کا بھرا اور ایک توشہ دان تیار کیا، ایک دو کپڑے تیار کیے، اور پھر امام واپس آئے۔ کہا سنان اس وقت میرے پاس یہی تھا، یہ پانی ہے، یہ مشک ہے، یہ توشہ دان ہے، یہ کچھ کپڑے ہیں، ساتھ لے جاؤ، سفر میں کام آئیں گے۔ اب جب اس نے یہ پکڑا نا سب کچھ، تو جب پلٹنے لگا پاؤں اٹھاتا ہے، پاؤں اٹھایا نہیں گیا۔ مولا نے پوچھا سنان وجہ کیا ہے؟ پیچھے پلٹتے ہو، پلٹا نہیں جا رہا، وجہ کیا ہے؟ عرض کی مولا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔
میں کون ہوں؟ کہا سنان کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تجھے بھول گیا؟ بتا اپنے بھائی کے قاتل کو کون بھول سکتا ہے؟ اور اس قاتل کو جو جوان بھائی کے سینے میں برچھی مارنے کے بعد برچھی کو ہوا میں لہرائے اور تحقیر کرے اس گرنے والے شہزادے کی، کیا میں اسے بھول سکتا ہوں؟ تو سمجھا کہ میں بھول گیا؟ پھر عرض کی سنان نے کہ مولا وجہ کیا؟ پہچان تو آپ گئے میں کون ہوں، لیکن اتنی عنایات اتنی کرم نوازی ہیں، 3 دن آپ نے اتنا اچھا کھانا عطا فرمایا، جا رہا ہوں سب کچھ عطا کر رہے ہیں۔ فرمایا سنان اس وقت ہم تیرے مہمان تھے اور تو ہمارا میزبان تھا، آج ہم تیرے میزبان ہیں، تو ہمارا مہمان ہے۔ وہ تیرا کردار تھا اور یہ میرا کردار ہے۔ نہایت اختصار کے ساتھ آپ کو سید الساجدین اور امام زین العابدین کیوں کہا جاتا ہے؟ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ اپنے گھر کے کمرے میں نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے دیکھا کہ جس کمرے میں آپ نماز پڑھ رہے اس میں آگ لگ گئی اور آپ سجدے میں تھے، نماز پڑھ رہے ہیں، امام کی نماز جاری ہے اور آپ سجدے میں، اور کمرے میں آگ لگ گئی۔ لوگ آئے بھاگے، امام کو آوازیں دینے شروع کی، اے ابن رسول آگ لگ گئی، اے رسول اللہ کے بیٹے آگ لگ گئی، اے رسول اللہ کے بیٹے آگ لگ گئی۔ آپ نماز میں مصروف ہیں، لوگوں نے بجھانا شروع کر دی۔ اب جب آپ نے سلام پھیرا دیکھا کمرے میں تو بہت دھواں ہے، آگ لگی ہوئی ہے۔ پوچھا یہ کیسے ہوا؟ عرض کی مولا آگ لگ گئی، ہم تو آپ کو آوازیں دیتے رہے اور آپ اپنی نماز میں مصروف رہے۔ فرمایا آپ اس آگ کی بات کر رہے ہو، میں اس آگ والے کی طرف مشغول تھا، مصروف تھا اس کی عبادت میں جو جہنم کا بھی مالک ہے، اس آگ کا بھی مالک ہے۔ اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، شیطان سانپ کا روپ دھار کے سانپ کی روپ میں امام کے کمرے میں داخل ہوا، امام کو ڈرانا دھمکانا شروع کیا، کبھی آگے آتا ہے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں، امام نماز میں مصروف ہے۔ اور پھر روایت میں آتا ہے کہ سانپ جو تھا، وہ شیطان جو تھا سانپ کی شکل میں، اس نے امام علیہ السلام کے پاؤں کا انگوٹھا منہ میں لے لیا اور دندی کاٹی، اچھے طریقے سے جو انگوٹھا تھا اسے کچلا۔ امام اپنی نماز میں مصروف رہے اور پھر جب امام علیہ السلام نے سلام پھیرا نا تو پھر وہ جو سانپ تھا اپنی شکلی حالت اصلی حالت میں شیطان کی حالت میں آیا، کہا اے امام آج تک میں نے ہزاروں اللہ کے ولیوں کو اپنے اس عمل سے ڈرایا، لیکن آپ کی ذات پہ قربان جاؤں میں نے اپنی آخری حد تک کوشش کی لیکن آپ کے چہرے پر ایک جنبش بھی نہیں آئی۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جب آپ نے یہ شیطان نے عمل کیا نا تو پھر غیب سے ندا آئی کہ یہ زین العابدین ہے، زین العابدین ہے، یہ آپتوں کی زینت ہے۔ دوستان محترم ایک روایت میں آتا ہے بادشاہ علیہ السلام کی ذات اقدس کی کنیز سے، آپ کی غلام تھی، کنیز تھی گھر کی، پوچھا گیا کہ امام زین العابدین کی کنیز تو نے امام سیدنا سجاد علیہ السلام کی عبادت کے متعلق کیا دیکھا؟ وہ کنیز عرض کرنے لگی کہ اگر آپ مجھے کہیں کہ میں تفصیل کے ساتھ بیان کروں، اگر آپ مجھے کہیں کہ میں آپ کو مختصر جواب دے دوں، تو سائل نے کہا کہ تو ہمیں مختصر جواب دے کہ امام زین العابدین کی عبادت کیسی تھی۔ وہ کنیز وہ لونڈی عرض کرنے لگی خدا کی قسم مختصر یہ ہے کہ میں نے آج تک دن میں امام سجاد علیہ السلام کے لیے کھانا نہیں بنایا، سارا دن امام سجاد علیہ السلام کھانا نہیں کھاتے تھے، اور آج تک رات میں نے سیدنا زین العابدین علیہ السلام کے لیے بستر نہیں بچھایا۔ آپ ساری رات سجدے میں مصروف رہتے تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ آپ دن اور رات میں 1000 نفل ادا کیا کرتے تھے۔ دوستان محترم سیدنا سجاد علیہ السلام کی ذات اقدس ایسی کریم اور ایسی عظیم شخصیت ہیں کہ اگر آپ کو بیان کرنا چاہے انسان تو بیان نہیں کر سکتا۔ آپ علیہ السلام کی شہادت
17 محرم الحرم شریف، یہ باتیں یاد رکھنے والی ہوتی ہیں، یاد رکھا کریں۔ 17 محرم الحرم آپ کو ولید بن حشام بن ملک بن مروان نے آپ کو زہر دیا، آپ جیل میں تھے اس وقت، آپ کو قید کیا پہلے اور پھر آپ کو زہر دیا گیا، اس کی وجہ سے آپ شہید ہوئے، اور بعد آپ کے امامت حضرت امام باقر علیہ السلام آپ کی طرف منتقل ہوئی، اور پھر جو نظام چلتا رہا امام حسن عسکری علیہ السلام، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، امام علی علیہ السلام سے لے کر امام حسن العسکری تک جتنے بھی امام آئے آج تک سب اماموں کی شہادت ہوئی، اپنی طبعی موت ایک امام بھی دنیا سے رخصت نہیں ہوا، اور 12واں امام آئے گا اور وہ امام بھی شہادت کس مرتبے پر فائز ہوگا، وہ امام بھی طبعی موت نہیں جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں آئمہ اہل بیت اور آل مصطفیٰ سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جے سوہانے گڑے چمکاتے باکا چاند، جے سوہانے گڑے چمکاتے باکا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا الہی صدقہ آل رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے اللہ ہم سب کو امام علی علیہ السلام کی محبت، امام حسن علیہ السلام کی محبت، امام حسین علیہ السلام کی سچی پکی محبت عطا فرما، ہم سب کو آل پاک کی محبت عطا فرما، ہم سب کو حضور علیہ السلام کے صحابہ کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے سینوں کو، ہمارے دلوں کو آل محمد کی محبت سے منور فرما۔ اے اللہ ہم سب کو آل محمد کے در کا گدھا بننے کی توفیق عطا فرما، آل محمد کے در کا ساگ بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پیارے حبیب علیہ السلام کا صدقہ ہم سب کو غیر مشروط محبت آل محمد عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وسلم۔